بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا اشارہ دینا چاہتا ہے؟ اور جب تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہوگی تو اللہ تمہیں ایک خاص نشانی ضرور دکھتا ہے۔ سنو، کسی اشارے کے انتظار میں ہو تو مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے ہی تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہو تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اب وہ تمہیں کبھی بھی ادھورا نہیں چھوڑ دے گا۔ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سنو، تم ماجھی کے دکھ بھول جاؤ گے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا، ذرا انتظار کرو۔ تمہاری دعائیں اور تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جلد تمہاری کہانی مکمل کر دے گا۔ اور اللہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر یقین رکھو کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ اور جانتے ہو، وہ تمہیں دعا کی توفیق اور صبر کا حوصلہ تبھی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر خواہش پر ان کا کون فرما دیتا ہے۔ جانتے ہو، تمہارے دل میں جو ایک اٹکی ہوئی پکار ہے نا، اور لبوں پر یہ خاموشی ہے، یہی ادائیں تمہارے رب کو بہت پسند ہے، اور یہی تمہارے لیے ساتوں آسمان سے کون لے کر آئیں گے۔ تم بس یقین رکھو اور سنو، تمہارا وقت بھی آئے گا، اور پھر دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا، اور تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ۔ تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا۔ تو سنو، اگر آپ کا یقین بھی ڈگمگا رہا ہے تو اللہ کے یہاں دستک دینا نہ چھوڑیں۔ اللہ نے آپ کی دعائیں رد نہیں کی، بس کچھ دیر کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہے تاکہ وہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز کے ساتھ کچھ بونس چیز بھی دے۔ یہی اللہ کی محبت کا طریقہ ہے۔ اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ یہ ممکن نہیں ہے، وے بس تو ہم ہیں، اللہ نہیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ سنو، اس بات کی تسلی رکھو کہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ ہی کو نصیب ہوگی۔ آپ کے حصے کی بارشیں آپ ہی کے آنگن میں برسیں گی۔ آپ کے حصے کے پھول آپ ہی کے باغیچے میں کھیلیں گے۔ وہ رب جو خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے، آپ کی دعاؤں کی بات آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی کی چیز تو تمہیں نہیں مل سکتی، کہے دینے سے واپس نہیں لی جاتی۔ اور سنو، جب نہ ملنے کا خوف تمہیں ستانے لگے نا، تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہونا تو تب جائے نماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا۔ جب ہمت ہار ماننے لگو نا، تب سجدوں میں اللہ سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا۔ جب دل کو سکون نہ پہنچ پا رہا ہونا تو تہجد پڑھ لینا۔ جب تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں تسلی دے تو قرآن پاک پڑھ لینا۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو بس صبر سے اس کے معجزے کا انتظار کرنا۔ اور سنو، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کے لیے، اور اپنی خواہشیں کوئی پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے خالق پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، آپ کا ٹوٹا ہوا دل آپ کے تقدیر میں تھا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے کون اور کیا بہتر ہے۔ ہر ٹوٹے ہوئے خواب، ہر ٹوٹے ہوئے دل جو کچھ بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر نامکمل خواہشات جو آپ کو درد پہنچاتی ہے، سب کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، بکھرے ہوئے خوابوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ پر یقین رکھو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ صرف وہی آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، اور صرف وہی کرتا ہے۔ اور سنو، آپ کو بہت سے مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے۔ یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ کا دل ہار ماننا چاہیں گا، آپ تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکا لگے گی، آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس صبر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا، اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھانے دینا ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا،
आपको हर किस्म का वक्त कबूल करना सिखा देगा, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरे। सब्र आपको इस दुनिया में जीना सिखा देगा, आपको अपने रब के फैसलों के आगे सर झुकाना सिखा देगा। और सुनो, अगर अल्लाह ने आपको आजमाइश दी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है, आपको सजा दे रहा है। आजमाइश का मतलब तो यह है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। आप यह क्यों नहीं सोचते कि अगर अल्लाह को सजा ही देनी होती, तो वह फिर आजमाइश से निकालता भी क्यों? हाँ, यह बात सच है। आजमाइश में डालने वाला अल्लाह है, तो आजमाइश से निकालने वाला भी वही रब है। आजमाइश बस जाहिर तो एक लफ्ज है, लेकिन दरअसल यह रब से जुड़ जाने का जरिया है। जान लो, आजमाइशें वक्ती होती हैं। आजमाइश से मायूस होने के बजाय रब से लो लगा लेना। उतनी जल्दी आजमाइश से दस्तबरदार भी हो जाओगे। हजारों मसले का एक हल है, तो एक बात हमेशा याद रखो, जहां तवक्कुल है ना, वहां शिकवे नहीं होते। जहां तवक्कुल हो, वहां दिल कभी बेसुकून नहीं होता। अगर फिर भी लगता है कि हिम्मत बाकी नहीं, तो जान लो, वक्ती आजमाइश अब खत्म होने को है।